एस्टेब्लिशमेंट किसकी है? किसकी एस्टेब्लिशमेंट है? तो है तो पाकिस्तान की ना, लेकिन क्या पाकिस्तान के बारे में सोचा कि आज आपके पड़ोसी है ना, सेम डे पे आजाद हुए थे ना, वो कहाँ खड़ा और आप कहाँ खड़े? वो दुनिया में किस तरफ जा रहा है और आप किस तरफ जा रहे हैं? हमारा कुछ नहीं बनेगा। इस तरह नहीं बनेगा तो सही, लेकिन आगे फ्यूचर तो इन्हीं मुल्कों का है ना। किनका? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की जब बात करें तो बहुत से लोग आपकी नज़रों के सामने से गुजरते हुए नजर आएंगे। बड़ी बड़ी पेशनगोइयां की जाती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। 2025 आ चुका है, 2025 में क्या होने जा रहा है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर ने बड़े दावे किए हैं कि पाकिस्तान शायद ख़त्म हो जाए, शायद दुनिया का नक्शा बदल जाए, आलमी सतह पर जो है वो बड़ी तब्दीलियां आएंगी। ट्रम्प कार्ड क्या जो है वो राज लेकर आ रहा है, खान बाहर आएगा कि नहीं आएगा। नवाज शरीफ अपनी सेहत को लेकर शायद सरवाइव करे कि ना करे, और इसराइल कहाँ तक जाएगा, अमेरिका की कहाँ तक पावर बढ़ेगी, चाइना क्या करने जा रहा है, रशिया कौन सा ब्लॉक बनाने जा रहा है, पाकिस्तान किसका साथ देगा। बहुत सी चीज़ें आज के प्रोग्राम में। लेकिन इससे भी पहले मैं आपको एक ऐसे शख्स का तारुफ करवाने जा रहा हूँ जो कि एस्ट्रोलॉजी में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे असातिज़ा में उनका नाम रहता है और हमेशा सीखने का मौका मिलता रहता है। और आज बड़े ही पुरज़ोर असरार पर मैंने अपने स्टूडियो में उनको दावत दी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है वो, और आप भी उनको अक्सर प्लेटफॉर्म पे देखते रहते हैं। सलीम समी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया। वेलकम, बड़ा खुशी हुई मुझे इधर आके। और मुझे खुशी इस बात की कि जो तुम्हें कहा गया था आज माशाल्लाह ये देख कर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप सही ट्रैक के ऊपर और अपना चैनल खोल के बैठे हो, जो कि बहुत अच्छा है। लोग इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें आगे। सर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ क्या होने जा रहा है? किस लिहाज से? हर लिहाज से। पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानी लोगों ने कभी समझा नहीं कि पाकिस्तान कभी आज़ाद नहीं हुआ था। कभी आज़ाद नहीं हुआ कभी। 1947 में आप कह सकते हैं कि आप आज़ाद हुए हो, लेकिन आज़ादी क्या कभी आपको मिली या कभी आप आज़ाद हो पाए? सिर्फ नाम के लिए। आपके यहाँ ना जमहूरियत रही, ना जमहूरियत जैसी कोई चीज़ रही। पाकिस्तानी चार्ट को लोग रीड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम इसको चार्ट को रीड कर पाते। पाकिस्तान में पिछले 76 से एक निज़ाम चला आ रहा है। वो मैंने हमेशा उस निज़ाम की बात की है, पिछले 2016 से करता हूँ कि ये निज़ाम अपनी मौत मरने जा रहा है। एक शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट चली गई, ये चली गई, अब ये कहानी ख़त्म हो गई। अब ये निज़ाम की तरफ जा रही है बात। ये निज़ाम ख़त्म होने जा रहा है जो 76 साल से चला आ रहा है। ये निज़ाम अपनी मौत अपने आप मरने जा रहा है। कौन खत्म करेगा? कौन है इस वक्त? करेगा कौन है जिससे आपको शोर दिया? एस्टेब्लिशमेंट ने छोड़ दिया या आपको पीछे लेके गई? शोर किसने दिया आपको पिछले 2-2.5 सालों से? कौन चला रहा है? 76 साल से चला रहे हैं ना। कौन चला रहा है? एस्टेब्लिशमेंट ही चला रही थी ना आपकी। तो शोर भी एस्टेब्लिशमेंट ही देगा। कहाँ से दिया आपको शोर? आपको तो बैकबुट रखा शोर। आपको तो हर जगह झूठी मनगढ़ंत कहानियां सुनाई गई। तो होगा झूठी मनगढ़ंत कहानियों से क्या हुआ? आज आप देख लो पाकिस्तान की तरफ कहाँ से राइवल कर रहे हो आप? खान खड़ा था ना, तो खान ने तो दी ना आपको। अब एक चीज को तो मानना पड़ेगा ना। खुद कहाँ है? खुद कौन? खान जेल में है। आ जाएगा और वो पूरे निजाम को चेंज कर दिया। एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग इस चीज को कभी फॉलो नहीं कर पाते। कुछ लोग निजाम को बुनियाद डाल के जाते हैं। वो बुनियाद पड़ चुकी है आपकी। अब जरूरी नहीं है कि यही निजाम कुछ वो आएगा, लेकिन आगे जो फ्यूचर में आप तब्दीली अब देखेंगे। आपका आगे जो रोल है एस्टेब्लिशमेंट का वो पाकिस्तान के अंदर मुझे खत्म होता है। कौन सा सितारा जो है वो तब्दीली ला रहा है? कोई एक से हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग कहते हैं कि सितारा, सियारे होते हैं, सितारा नहीं होता। चले मानिए सियारा कौन सी? सियारा एक नहीं होता। कोई एक सियारा कभी कोई तब्दीली लाता। सियारे प्लैनेट्स के साथ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। अब मैं आपको 2022 की एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 2022 में जब खान साहब की हुकूमत उतरी
تو 4 بڑے پلینٹ نے ہاؤس چینج کی، راہو، کیتو، سیٹرن اور جوپیٹر۔ اپریل کے مہینے میں چاروں پلینٹ نے ہاؤس چینج کیا۔ اب بڑے پلینٹ ہے، سیٹرن بھی بڑا پلینٹ ہے، جوپیٹر بھی بڑا پلینٹ ہے، راہو کیتو بھی ہے، تو اس کے اثرات جنوری سے آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے آپ کی کئی جگہوں پہ پریڈکشن سنی ہوئی ہے اور باقاعدہ آن دی ریکارڈ بھی ہے کہ خان 2024 میں باہر آ رہا ہے، آیا نہیں؟ میں نے کہا تھا 5 اکتوبر کو اس کے برتھ ڈے پہ وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ حالات آپ کو پتا ہے کیا بنا، کیوں نہیں، وہ چھوڑیں۔ اب یہ مارچ اور یہ مئی، یہ ادھر خان سے باہر ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرح۔ یہ دیکھیں آپ، کیا اسٹیبلشمنٹ کیا اسی طرح زور آگے ملک کو چلا سکے گی؟ اب کیا ڈیٹ دے رہے ہیں خان کے باہر آنے کی؟ میکسیمم دیکھیں جی 29 مارچ کو سیٹرن نے ہاؤس چینج کرنا ہے۔ سیٹرن از اے بگ پلینٹ، اس کے اثرات آپ کو پہلے سے نظر آنا شروع ہو جائے۔ خان کب آ رہا ہے؟ خان میکسیمم مارچ یا اپریل میں۔ یہ جو حکومت ہے اپنا وقت پورا کرے گی؟ ختم ہوگی ہے حکومت، میکسیمم بہت چھلانگ ماری تو میرے حساب سے تو مئی بھی بہت دور کی۔ شہباز شریف کا مستقبل کیا ہے؟ ڈارک۔ نواز شریف کدھر کھڑا ہے؟ ڈارک۔ مریم؟ سب ڈارک۔ خان؟ دا فیوچر۔ وجہ؟ پلانیٹری کنڈیشن۔ آپ کا بھی خان کا چارٹ پڑا؟ آصف علی زرداری؟ ختم۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیٹ دیٹ سی، آنے والا وقت بتائے گا۔ آنے والا وقت۔ ایک باپ نے کہا تھا نا میرے بیٹے کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا وزیر اعظم بنے، کیا بن رہا؟ یہ میرے پاس کوئی چارٹ نہیں ہے بلاول کا نہ زرداری کا۔ میں نے 2024 میں کہا تھا نا کہ باپ کی خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ میں ہی تھا پاکستان میں کہنے والا کہ باجوہ صاحب کو نوکری نہیں ملنے والی، فائز عیسیٰ کو نوکری نہیں ملے گی۔ ابھی یہ موجودہ بھی ہیں، یہ بھی 5 سال پورے کر لیں تو دیکھیں۔ حافظ صاحب کدھر کھڑے ہیں؟ حافظ صاحب بھی اپنا ٹائم کر کے نکل جائیں گے، شاید اس سے پہلے بھی خطرہ ہو سکتا۔ خطرہ جاب کا؟ کس؟ پلانیٹری کنڈیشنز۔ پاکستان کے چارٹ میں اگر دیکھیں پلانیٹری کنڈیشن، کون ہے جو ہاتھ ڈالے گا؟ ہاتھ لا ڈالتا، قانون ڈالتا ہے۔ قانون کہاں کھڑا ہے؟ قانون یہ ابھی تو جو پینک صورتحال بنی ہوئی ہے، کس کو سے بنی ہوئی؟ قانون کس نے بنانا ہے؟ قانون کے آپ کا خیال ہے کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ بنائے گی؟ شہباز بنائے گا؟ شہباز تو نہیں بنائے گا، خان بنائے گا؟ آنے دے عوام۔ اگر وہ آئے گا ہی نہیں تو قانون کیسے بنے گا؟ وہی تو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کے بیس کے۔ آپ کہہ رہے ہیں؟ میں تو اسٹرالوجی سے کہہ رہے ہیں؟ میں تو اسٹرالوجی سے کہہ رہا ہوں، میں تو بیس ہے۔ کس دن آئے گا؟ کس دن آئے گا؟ 2026 میں۔ 2026 میں خان آ رہا ہے؟ الیکشن ہی 2026 میں ہو رہا ہے۔ الیکشن 2026 کو ہو رہا ہے؟ ہاں جی۔ یعنی 25 میں ہم خان کو باہر نہیں دیکھ رہے؟ میں نے الیکشن کی بات کی، خان کی بات نہیں۔ خان کب آ رہا ہے؟ خان مارچ اپریل میں بتا چکا ہوں۔ مارچ اپریل میں؟ ہاں۔ بشرا بی بی کہاں کھڑی ہیں؟ اس ٹاپک پہ میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس پہ بات نہیں، پرسنل لائف پہ میں بات ہی نہیں کروں۔ نہیں، سیارہ کیا کہتا ہے بشرا بی بی کا؟ خان صاحب کا 7th ہاؤس ہے لبرا۔ سیاست میں آگے کوئی انوالومنٹ مجھے فیوچر میں نظر نہیں آتی بشرا بی بی کی۔ میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں۔ خان کو ٹرمپ لائے گا یا لال آئے گا؟ اچھا، ایک پاکستانیوں کی سب سے بڑی بھول ہے کہ ٹرمپ عمران کو لائے گا۔ یہ سسٹم آج سے 4 مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ امریکہ میں تبدیلی، یہ میں نے کہا تھا ستمبر میں، امریکہ میں تبدیلی آئے گی، پاکستان میں تبدیلی آپ کو نظر آئے گی۔ میں نے آج سے 4 سال پہلے کہا تھا کہ ٹرمپ واپس آ رہے ہیں، جب دنیا میں کوئی عوام ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جی، ٹرمپ خان ٹرمپ کو باہر نہیں لگا، بھائی سسٹم لے کر آئے گا، کیونکہ اس نے اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے۔ جب وہ اپنے ملک کے لیے سوچے گا تو یہاں پہ بہت سے لوگوں کے لیے ویسے پسینہ شروع۔ مہنگائی کی صورتحال کیا رہے گی پاکستان؟ وہ ابھی اسی طرح رہے گی۔ پیٹرول وہ اسی طرح رہے گی۔ اب مہنگائی کی صورتحال، آپ نے پوچھا مہنگائی کی صورتحال کیسے ہوگی؟ بھائی اس کے لیے چارٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ اب بتائیں نا۔ 12واں گھر ہوتا ہے ایکسپینس کا، خرچوں کا گھر۔ ٹھیک ہے۔ کالپرش کنڈلی میں پہلا گھر برج حمل ہوتا ہے، عوام کو 12واں گھر میں سیٹرن آ رہا ہے، وہیں پہ نیپچون ہے، وہیں پہ جوپیٹر اپنا وینس بھی آئے گا، تو ابھی کوئی ریلیف خرچہ جو ہے گا عوام کو کوئی ریلیف مل جائے گا، وہ بھی ایسا سین نہیں کرتا۔ تو 2025 پاکستان کا ڈارک فیوچر ہے؟ پاکستان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا مارچ اپریل سے۔ مارچ اپریل خان کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، سیاروں کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے سیاری ہے نا۔ پاکستان کا ساتھ کون سا ملک دینے جا رہا ہے؟ کون سا ملک آپ کا ساتھ دیتا ہے؟ کس نے دیا آج تک ساتھ؟ آپ یہ آپ خوش فہمی میں کدھر ہے کہ کس نے آپ کا ساتھ دیا؟ چائنا نے۔ وہ کس نے دیا آپ کا ساتھ؟ چائنا اپنے مقصد جو اس کا رول تھا وہ کرتا ہے، کبھی آپ کا ساتھ نہیں دیا اس نے۔ رشیا نے۔ رشیا کیا ساتھ دے گا آپ کو؟ امریکہ نے۔ امریکہ نے کہاں ساتھ دیا؟ آپ عوام کا ساتھ دیا یا پاکستان کا ساتھ دیا؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، ہمارے طاقتوروں کا ساتھ دیا، وہ ضروری ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کس کی ہے؟
کس کی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ اب ہے تو پاکستان کی نا، لیکن کیا پاکستان کے بارے میں سوچا کہ آج آپ کا پڑوسی ہے نا، سیم ڈے پہ آزاد ہوئے تھے نا، وہ کہاں کھڑا اور آپ کہاں کھڑے؟ وہ دنیا میں کس طرف جا رہا ہے اور آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا کچھ نہیں بنے گا اس طرح نہیں بنے گا تو صحیح، لیکن آگے فیوچر تو نہیں ملکوں کا ہے نا، کن کا؟ انڈیا، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان. اور اگر خان باہر نہ آیا تو پھر کس نے کہتی ہے باہر نہیں آیا؟ خدا نہ خواستہ نہ آیا تو خدا نہ خواستہ نہیں ہوتا. ہاں یس، اسٹرالوجی یس یا نو؟ تو یس ہے، یس مارچ اپریل یس ہے. یس، ہم مئی میں پروگرام کر سکتے ہیں 100%. ہم اپریل بھی شرط کرتے ہیں. آپ کو میں تھوڑا اسٹرالوجی کے بیس بتاتا ہوں بیٹا، ٹھیک ہے؟ سیٹرن از اے بگ پلانٹ آف فار زوڈک سائنس، ٹھیک ہے جی؟ وہ 2.5 سال میں ایک زوڈک پورا کرتا ہے، 3 مہینے پہلے وہ اپنے رزلٹ دینا شروع کر دیتا ہے. ہمارے یہاں پہ تو یہ بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ جی 9 مئی والے گئے، 9 مئی والے کچھ کل باہر بھی آ گئے، تھوڑی دیر بعد عدالت سے بھی باہر آ جائیں گے. یہ تو کہہ رہے تھے 9 مئی والے ختم ہو گئے. 26 نومبر نے 9 مئی کو دفنا دیا نا، کیسے لے کے جائیں گے 26 نومبر؟ ٹرمپ دنیا میں کیا تبدیلی لے کر آئے گا؟ ٹرمپ دنیا میں دیکھو، سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارے ہاں لوگ تھوڑا سا نالج کے اوپر بیس کرتے ہیں. ٹرمپ ایک واحد وہ پرسنالٹی تھی جس نے 2016 میں یہ کہا تھا کہ امریکہ یور فرسٹ. دنیا میں سپر پاور کا درجہ وہ رکھتا تھا، لیکن جب اس نے کہا امریکہ جو فرسٹ، یعنی گلوبل سے وہ نکل کے آ گیا نیشن وائز. تو امریکہ ابھی ہے سپر پاور، رہے گا تھوڑے سے تک، لیکن وہ چیز کہ امریکہ قائم رہے گا لمبے عرصے تک یہ کرتا رہے گا، یہ پاسبل نہیں ہے. امریکہ ٹرمپ صاحب نے وہ بنیاد ڈال دی ہے. ٹرمپ صاحب کے لیے آگے خود بھی تھوڑا سا مشکلات، ایک ٹائم ہے جو مارچ سے لے کر مئی تک کا ہے. اسلامی بلاک کب بن رہا ہے؟ کون سا اسلامی بلاک جس نے پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے؟ کہاں کرنا ہے؟ کدھر کرنا ہے؟ کون سا بلاک؟ کون سے اسلامی دنیا؟ کوئی ہے کوئی کنٹری تمہارا اسلامی اس قابل؟ کون سے اسلام کی بات کرتے ہو آپ؟ اسلام کون سا اسلام؟ لا الہ الا اللہ کی بات. وہ کون سا، کس نے کی ہے، کس ملک میں ہے؟ سعودی عرب میں. وہ کون سا سعودی عرب بھائی؟ سعودی میں ہم 1925 سے پہلے تو سعودی عرب نہیں تھا نا بھائی. او بھائی کون سا اسلام؟ حج ادھر ہوتا ہے. او حج ہوتا ہے نا، وہ تو ہوتا تھا. اسلام کی بات کرو، کیا یہ حج ہے؟ مدینہ کی ریاست ادھر ہے. وہ کون سی ریاست ہے مدینہ کی؟ مدینہ کی ریاست کا میننگ کا بھی پتا آپ کو؟ جو خان تیار کرنا چاہتا ہے جہاں. وہ تو کر رہے ہیں نا، کوشش ہی ہے نا. تو کوشش آج تک ہوتی ہے، ایک دم تو نہیں. کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست ایک دن میں بنا دی تھی؟ ایک دن میں بن گئی تھی؟ وقت لگا تھا. ٹائم لگتا ہے ہر چیزوں کا. کبھی اسٹڈی تو کر کے دیکھیں. مجھے بھی بتاؤ کہ کون سا اسلامی بلاک اب کس دنیا میں پھر رہا؟ کوئی ایک مسلم کنٹری مجھے دکھا دو جو صلاح اس قابل ہو. کوئی ایک کنٹری مجھے بتا دو. ہم اسرائیل کو کب مانیں گے؟ اسرائیل کو ماننے نہ ماننے سے آپ کی صحت پر کیسے بنے گا؟ مانیں گے کب؟ سیارے کیا کہتے ہیں؟ مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے؟ میں اس ٹاپک پہ میری ہمیشہ ایک ڈفرنٹ تھاٹ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے آج تک یہ بتا دیں، اگر آپ کو تھوڑا سا ہسٹری کا پتہ ہے، مسلمز کے اور یہودیوں کے پھٹا کیا ہے؟ مجھے ذرا بھی بتا دیں آپ. کبھی بیت المقدس کا ہوگا. وہ تو عیسائیوں سے لیا تھا آپ نے، یہودیوں سے تھوڑی لیا تھا. پہلے تو یہودیوں کے تھے نا. ہے پہلے تو یہودیوں کے تھے. وہ تو جب عیسائی بھی نہیں تھے تب تھا ان کے پاس. یہودیوں سے کیسے لیا؟ یہ بھی تو پتا کرے نا. 2000 سال مار کھانے کے بعد 1948 میں تو ملا انہیں. جب ان کے حالات اچھے وہ مل گئے ان کو. جب ان قوم نے کوئی سوچا قوم میں تھوڑی بہتری ہے تو مل گیا ان کو. ایک تو ہمارے یہاں پہ دنیا میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ گریٹر اسرائیل بنے گا. بھائی کہاں سے بنے گا بھائی گریٹر اسرائیل؟ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم کبھی بھی ریڈ یا نالج یا قرآن ہے اس کو بھی اسی طرح فالو نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے جی؟ قرآن میں لکھا ہے کہ جب تم اچھے ہو گئے، جسے آپ توبہ کہتے ہیں، توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، جب تم پلٹو گے تو میری رحمت بھی پلٹے گی. سنا دجال آ رہا ہے. کہاں آ رہا ہے؟ اسرائیل میں آ رہا ہے. یوٹیوب پہ تو آ رہا ہے، بے شمار آ رہا ہے. تھرڈ آئی بھی. تھرڈ آئی ہے کیا بھائی؟ دس از تھرڈ آئیز، سکس سینس. سکس سینس کو تھرڈ آئیز کہتے ہیں. یہ جو ایک سائن ہے وہ کہتے ہیں کہ الومینٹی. وہ کہنے تو جو کہہ رہے ہیں کچھ ہوا سے ابھی تک کچھ ہوا. وہ تو آپ کی نااہلی ہے نا، آپ نے کم میں ہے نا، آپ کچھ نہیں کر سکے. وہ آپ سے قابل وہ کر گئے. آپ کے پلے کیا کسی مسلم کنٹری کے؟ شام کدھر گیا؟ ختم ہو گیا. کس نے لیا؟ ابھی آپ کو پتا کیسے لیا.
وہاں پہ انٹرسٹ کیا تھا؟ شام کا پھٹا کیا تھا؟ کیا تھا؟ سنی اور شیعہ. وہ پھٹا کیا یہاں پہ مسلم کنٹریز میں جتنے بھی یہاں پہ ہیں پھٹا کیا ہے؟ سنی اور شیعہ کا ہی ہے نا. تو ختم. آج تو تیار بھی ختم ہو گیا. سنا ہے عراق سے امریکہ بھی تیل نکال رہا ہے. وہ تو اب سے تھوڑی نکال رہے, اس نے ہر جگہ سے نکال رہی. یہ آپ کے ملک ایران کا کیا؟ ایران کدھر ہے؟ ختم. سنا ہے اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے. آپ کا کون سا مسلم کنٹری ہے جو اسرائیل کا ساتھ نہیں دیتا؟ پاکستان نہیں دیتا. آپ کو پتا ہے, آپ کو بولو گے دیکھیے جا کے ریسرچ کیجیے گا کیا کہ پاکستان دیتا ہے کہ نہیں دیتا اسرائیل کا ساتھ. دیکھو ریسرچ کیجیے گا. بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. ریسرچ کر رہے ہیں, ریسرچ کیجیے. پہلے مجھے یہ بتا دو کہ آپ کا پھڈا کیا یہودی اور سب سے زیادہ سیف کس حکومت میں رہے؟ مسلم کی حکومت میں رہے. ٹھیک ہے, ایک نظریاتی ملک ہے نا اسرائیل. اسلام بھی ایک نظریے کے اوپر مارتے وجود پہ آیا, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ. کون سا ملک ہے؟ پاکستان. پاکستان. یہاں پہ کبھی اسلام نام کی کچڑیاں دیکھیے؟ ہم بڑی آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز کیا؟ نماز تو انڈیا میں پڑھ سکتے ہیں, امریکہ میں پڑھ سکتے ہیں. نماز تو کیا؟ اچھا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں نے روزہ, حج, نماز, زکوٰۃ کا نام رکھ لیا اسلام. کبھی لائیں تو صحیح اللہ کا نظام, پھر بات کروں گا. مولانا فضل الرحمان بڑا کردار ادا کر رہا ہے کس چیز کا. ہاں وہ ہو رہا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. اسلام آ رہا ہے بڑی تیزی سے. ضیاء صاحب بھی جب کبھی بھی حالات میں ضیاء صاحب بھی لا رہے تھے سائیکل پہ اسلام. اس وقت پہلی دفعہ میں نے جب ضیاء صاحب اسلام لا رہے تھے, یاد ہوگا آپ کو, تو پہلی دفعہ میں نے جینس کی پینٹ پہ پی ٹی وی میں ڈسکو دیوانے گانا سنا تھا, اسلام آ رہا تھا. اسلام آباد مارچ اگر مولانا فضل الرحمان نہ ہوتے تو آج نواز شریف, زرداری اور شہباز شریف کٹھے نہ بیٹھتے. کنڈیشن آپ پاکستانی چارٹ کو دیکھو. جب پاکستانی چارٹ میں سیٹرن 8ویں گھر میں عوام کے گھر سے ہوا, پچھلے 2.5-3 سالوں سے جلوس کس کا نکلا؟ کسی اسٹیبلشمنٹ کا نکلا, کسی پولیٹیشنز کا نکلا, کسی بزنس مین کا نکلا, عوام کا نکلا نا. عوام کا نکلا. تو عوام کے 8ویں گھر میں سیٹرن, جنوں کے سیٹرن سے جنوں کے سیٹرن 8ویں گھر میں شٹاش تک بن گیا. پاکستان کب تک رہے گا؟ پاکستان کب تک؟ پاکستان تو سیارے کیا کہتے ہیں؟ سیارے تو یہ کہتے ہیں پاکستان تو رہے گا, لیکن یہ جو بیچ میں دیوار ایک آئی ہے نا ہمارے انڈیا, پاکستان, سری لنکا میں ختم ہو جائے گا. یہ ایک یونٹ ہو جائے گا, جیسے کبھی یورپ ہوتا ہے. یہ یونٹ ایک, یہ سیارے کہتے ہیں. وہ کون کرے گا؟ آنے والے لوگ کریں گے. آنے والے لوگ کون ہیں؟ نئی نسل ہوگی, کریں گے. ہونا یہی ہے. امریکہ تو نہیں کرے گا. امریکہ تو خود اس قابل نہیں ہوگا. چائنا تو نہیں کرے گا. چائنا خود اس قابل نہیں ہوگا. انڈیا پاورفل ہو جائے گا 100%. انڈیا کرے گا. یا انڈیا اٹیک کر رہا ہے ہم پہ. کیوں کرے گا؟ ساری بات ہے, انڈیا اٹیک کرے گا تو کس بات کے لیے کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ پاکستان جو ہے وہ پرابلم ہے انڈیا کے لیے. کہاں سے پرابلم ہے؟ اٹامک ہو گیا نا. اٹامک تو پہلے کیا کر لیا, کہاں سے پرابلم؟ اور کوئی پرابلم. میزائل میں بڑی ترقی کر لی ہے بہت. میزائل ٹیکنالوجی ہماری بڑی اسٹرانگ ہے. آج میری پریڈکشن اب یہ کر لو کہ یہ دونوں کنٹریز ود سری لنکا, بنگلہ دیش, افغانستان, چاہے 10 سال بعد ہو یا 15 سال بعد, یہ سب ایک ہو جائیں گے. ایک ہو. کون سے ایئر میں؟ میں نے آپ کو ٹائم دے دیا 10 ایئرس, 10 سالوں میں. اور اس کی بنیاد جو ہے 2026 سے شروع. اس کی بنیاد 2026 29 اگست کے بعد سے شروع ہو جائے گی. نواز شریف واپس آئیں گے. کہاں پہ؟ پاکستان. تو آگے کر لیں گے. 2 آئے ہوئے تھے جو بننے آ رہے تھے. جب وہ آئے تھے وزیر اعظم بننے, تو کس نے کہا تھا کہ نہیں بنے گا؟ وہ ویڈیو دیکھی تھی آپ نے؟ جس دن وہ پاکستان کا قدم رکھے تھے اسی دن میں نے, حالانکہ میرے پاس تو چارٹ نہیں ہے, میں نے وقتی چارٹ سے بتایا تھا نا کہ بھائی صاحب جس خواہش سے لے کے آ رہے ہیں وہ بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. وہ نہیں بنے. پاکستان میں اسلام کب آئے گا؟ کون سا اسلام ہے؟ لا الہ الا اللہ والا. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ مطلب بھی تو بتاؤ نا. صرف اللہ, صرف اللہ کا نظام چلے گا. لا اور قانون پوری پاکستان میں لانا چاہتے ہو, دنیا میں لانا چاہتے ہو؟ پہلے پاکستان میں تو آ جائے. پاکستان میں تو آپ نے ملک لیا تھا نا. مجھے بتاؤ کہ کلمے کے نام پہ آپ ایک زمین کا انچ کا ٹکڑا بھی لے سکتے ہو؟ پہلے مجھے ثابت کر دو. کلمے کے نام پہ آپ زمین کا ٹکڑا لے سکتے ہو؟ ہے اجازت اس بات کی؟ سنا ایران نے بڑی ترقی کر لی ہے. بہتر تو ہے, آپ سے تو بہتر ہی ہے, لیکن حالات اس کے بھی اندرونی کوئی زیادہ اچھے نہیں. مگر اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں.
وہ آپ کو بھی پتا کس طرح ڈالتے ہیں. سنا ہے ایران اسرائیل کو اڑانے لگا ہے. ایران اسرائیل کو اڑانے لگا ہے, ختم کرنے لگا ہے. میں سنا ہی ہوگا, آپ کو سنتے رہتے ہیں, سنتے رہے. افغانستان کا کیا بنے, کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ ابھی تک تو کسی کے ساتھ نہیں چلا. پاکستان نے اٹیک کیا تھا افغانستان, کیوں کیا ہاں, تھا؟ بارڈر پہ جو تو لاسٹ ٹائم میں 15 دن پہلے میں پروڈکشن تھی بارڈر پہ کشیدگی ہوگی. بھائی آخر پاکستان کے پڑوسی سے کیوں نہیں بنتے, یہ تو دیکھو نا. کبھی چارٹ سے گئے بھی تو دیکھو نا, پاکستان کے تھرڈ ہاؤس میں مارس مون بیٹھا ہوا ہے. تو کبھی بھی نہیں بنے گی. بنی آج تک 76 سال ہو گئے. سنا ہے شہباز شریف انڈیا جا رہا ہے. تو جانے سے بنانے کے لیے ہے, بنانے کے لیے انڈیا, کیا انڈیا انڈیا کے ساتھ دوستی کی پینگ. ہاں تو اچھی بات ہے, اس میں بری بات کیا ہے؟ اگر یہ چیز کر رہے تو گڈ, اچھی بات ہے, کوئی بری بات. اگر وہ کر رہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں. بھائی انڈیا سے آپ کی دشمنی کیا ہے؟ ہندو ہیں, سکھ ہیں, اسلام کو نہیں مانتے. تو آپ مانتے ہیں اسلام کو؟ تھوڑا بہت تو مانتے ہیں. تھوڑا بہت کیا, اسلام مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے تو ہیں. کون سے مانتے ہیں؟ قائد کے پاکستان کو مانتے. کون سے قائد ہیں؟ جو قائد اعظم. تو کیا مانی آپ نے اس کی؟ آپ ابھی پیسے رکھے, میں مان لوں. قائد کو مانتے ہیں. اب وہ میں پیسہ, قائد کو پیسہ کہتا ہوں. ہاں بات ٹھیک ہے, اس پر لگے مانتے ہیں ہم, مانتے ہیں. اس کی تو بھائی میں تو پھر وہ ڈالر پہ جس کے پیچھے بنی میں تو اس کو مانتا ہوں. جس کی ڈالر پہ بنی بھائی اس کی ویلیو زیادہ ہے. کہتے ہیں کہ پیسے رکھیں اور آپ اسلام خرید لیں. خریدا جاتا ہے. اسلام ہے کیا پہلے یہ ہوتا ہے؟ جو مولویوں کو بنایا ہوا ہے وہ مذہب ہے. وہ مذہب ہے. وہ مذہب ہے. دین جب بگڑتا ہے تو مذہب کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ اقبال بھی مذہب کو کہتے تھے یا اسلام کو کہتے انہوں نے ہمیشہ بات دین کی ہے, مذہب کی بات کہاں کی ہے. اسلام اقبال نے کہیں نہیں ملک کا دیکھا کہ ملک کا خواب دیکھا, صوبے کا خواب ضرور دیکھا تھا. ملک کا تو کہیں پہ بھی نہیں ہے ہسٹری میں. وہ بڑھا دی گئی, آپ کو پڑھ لی. آپ نے پڑھا کیا آج تک؟ عالمی پس منظر کیا دیکھتے ہیں؟ عالمی پس منظر جو ہے کوئی زیادہ اچھا سینیریو نہیں ہے. پوری دنیا کے لیے 2025 کس طرح ہو؟ بہت سی, یہ دیکھیں تو سب سے مشکل جو ٹائم ہے جو پوری دنیا کے لیے اوور ہوگا, وہ جب سیٹرن جب ہاؤس چینج کرے گا, پائسس میں جائے گا, وہی راہو کے ساتھ بھی کنجیکٹ کرے گا, نیپچون کے ساتھ بھی کرے گا, 5 سے 6 پلانٹ کا کنجیکشن بھی ہوگا. جوپیٹر اور وینس کا راشی پرورتن بھی اس کے اندر ہی, یعنی جوپیٹر بھی انوالو ہوگا. جوپیٹر کو کہتے ہیں نفس, تو نفس بھی انوالو ہوگا اس کے اندر. تو دنیا میں ایک بڑا کرائسس ابھی آنے والا ہے. ٹرمپ صاحب کو بھی وہ ٹائم ایک ہے, اگر وہ گزار گیا, اللہ تعالیٰ گزار دے تو, ورنہ ایک بڑی پریشانی دنیا میں. ایٹمی جنگ لگ سکتی ہے؟ فی الحال تو نہیں ہے ابھی اس طرح کے حالات. آگے جنگیں بند ہو جائیں گی یا آگے تو جنگیں بڑھیں. اب آگے دیکھیں فیوچر یورپ کا کیا ہے, مڈل ایسٹ کا کیا ہے, کہاں کہاں جنگیں لگیں گی؟ مڈل ایسٹ اور یورپ. اقتصادی صورتحال کیا رہے گی پوری دنیا کی آگے؟ اس کے لیے آپ کو فلک کا دوسرا گھر کو دیکھنا پڑتا ہے اور 11ویں گھر کو دیکھنا پڑتا ہے. فلک کا دوسرا گھر میں آپ کا یورینس آنے والا ہے. دنیا انسٹیبل تو رہے گی, انسٹیبلٹی تو ہے. اور پاکستان کے 4th ہاؤس میں, اور سیکنڈ کا لارڈ بھی 4th ہاؤس میں بیٹھا ہوا. پلانٹ کی پوزیشن کے مطابق قیامت کب آئے گی؟ قیامت, اچھا ایک تو یوٹیوب میں ایک بڑا شغل لگایا ہوا ہے, ایک تو غزوہ ہند کا بھی اور قیامت بھی. قیامت کب آئے گی آپ کیسے اس کا پلانٹ سارے ٹکرا جائیں گے؟ خاصا بھی بم پھوٹ جائے ہماری تو کیا بتا. سورج مشرق سے مغرب کب نکلے وہ ابھی کچھ ایسا نہیں ہے. جب تک پہلے انسان کو آپ ڈسکور نہیں کر لو کہ دنیا میں کب آیا. آپ انڈین کی میتھولوجی پہ جائیں تو کہ 5000 سے پہلے دنیا آئی. او بھائی ابھی میں حالیہ 2-4 مہینوں پہلے میں افریقہ سے جو انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے میرے 20 لاکھ سال پرانے. جب آپ پہلے انسان کا پتہ نہیں لگا سکتے دنیا میں کب آیا, تب آخری انسان کا پتہ نہیں کر سکتے. ہاں جب بھی کبھی ایسا ہوا, آج نہیں 100 سال بعد 2 سال بعد ہو جائے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا دنیا میں پہلا انسان کب آیا, تو آپ قیامت کا بھی بتا سکتے ہیں. ابھی تو آپ کو نہیں پتا. پلانٹ کیا کہتے ہیں؟ پلانٹ تو ایسا کچھ نہیں کہہ قیامت ہے, کہاں روز دنیا میں قیامت آتی رہتی وہ آ رہی. مہدی کب آئیں گے؟ میرا ٹاپک ہے. پلانٹ کیا کہتے ہیں؟ میرا ٹاپک ہی نہیں ہے. بڑی پازیٹیو تبدیلی تو ان کے آنے سے آئے گی. کس نے کہہ دیا؟ یہ تو آپ کی مت ہے. یوٹیوب کہتے ہیں. وہ یوٹیوب کو کہنے لوگ کہتے ہیں. میرا یہ ٹاپک ہی نہیں, میرے میں بالکل ڈفرنٹ تھا. 12 زوڈک سائن ہے, کون سا زوڈک سائن ٹاپ پہ رہے گا؟ اچھا ایک تو یہ لیک آف نالج کیا ہے, میں آپ کو کہوں گا 12 زوڈک سائن ہے
ہر زوڈی سائن اچھا ہوتا برا کوئی نہیں ہوتا. ہاں جس کے لیے بہت اچھا ہوگا یہ بڑا امپورٹنٹ. جس کے لیے ایریز کے لیے کیسا رہے گا؟ ایریز کے لیے سیٹرن جو ہے 11th کا لارڈ ہے, 60 شروع ہو چکی ہے جو مون سائن سے ہیں, تو کیریئر کے پوائنٹ سے کیریئر میں چینجنگ آئیں گے. اگر کیریئر میں چینجنگ آئیں گے تو بہت بہتر ہوگا. اب یہاں پہ میں 12 زوڈی تھوڑی بتانے بیٹھا ہوں. نہیں میں مجھے پتا ہے, مگر ٹاپ پہ کون سے رہیں گے 12 میں؟ ٹورس والوں کے لیے ویری گڈ ٹائم, جمنائی والوں کے لیے بہت اچھا ٹائم, کینسر کے لیے بھی تھوڑا بہتر ہے, لبرا کے لیے بھی, بس وہ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں. باقی فائنینشلی بہت بہتر ہے. کیپریکارن از ویری گڈ. ایکویریس کے لیے بھی بہت اچھا ہے. آخری لمحات میں مسئلہ کس کو بنے گا؟ سب سے زیادہ مسئلہ لیو والوں کے لیے بن سکتا ہے, سیگیٹیریس والوں کے لیے بن سکتا ہے, پائسس والوں کے لیے تھوڑا سا مسئلہ بن سکتا ہے. لیکن یہ بھی فیکٹرز دیکھنے پڑیں گے نا. جیسے پائسس کے 60 فرسٹ پہ آ جائے, یعنی سر پہ آ گئی, تو وہاں پہ ان کو اپنی صحت کا, اپنی پارٹنرشپ کا, اپنی پارٹنرز کا خیال رکھنا پڑے گا. لیو والوں کے لیے تھوڑا اپنا اسٹیٹس کو گو نہیں بننا. اسٹیٹس اپنے آپ کو جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ رکھیں گے اتنا ہی زیادہ, اور فوکس اور ٹائم کی پابندی کریں گے تو سیٹن دے گا, وہاں پہ بھی دے گا. تھوڑا اسٹرگل ٹائم, جیسے مارس اس وقت نیچ کا چل رہا ہے اور کافی لمبے عرصے سے چل رہا ہے. اب مارس 2 گھروں کا مالک, اسکارپیو کا بھی ہے, ایریز کا بھی ہے. اب مارس باقی زوڈی سائن کا بھی تو کہیں نہ کہیں مالک ہے نا. تو مارس کی انرجی, اب مارس جو ہے کینسر میں بیٹھا. اب ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو اسٹرالوجی کا پتہ نہیں ہے. ابھی کل وہ کسی نے, وہ سامیہ خان نے بونگی ماری, میں کیا پاکستان ختم ہونے جا رہا ہے, کیا کہاں ختم ہونے جا رہا ہے, کیا کہا اس نے؟ نہیں پاکستان پتہ نہیں اس نے کیا کہا. یہ البتہ ٹھیک ٹھاک تماشا بنایا. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لوگ اگر نام کے ساتھ اگر اسٹرالوجر رکھا لیں تو اس کو اسٹرالوجر سمجھ لیتے ہیں. کہا کیا اس نے, کیا کہا یار, مجھے تو اس کے بارے میں یہی کہا کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ مارچ تک, وہ تو ایسا بتا رہی تھی, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ خان صاحب کے پاس ٹائم مارچ تک ہے. مارچ میں اگر وہ ڈیل کر لیتے تو بہت اچھا ہوگا. وہ ایک پلانٹ کون سا ہے جو وہ ڈیل کروا دیتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا سر. سر وہ اوپر ہوتا ہے نا اسٹیبلشمنٹ. سر اگر اسٹیبلشمنٹ ادارے مضبوط ہوں گے تو کوئی پلانٹ نہیں چلتا پاکستان میں. ابھی چل جائے گا نا, مارچ اپریل میں آنے تو چل جائے گا اسٹیبلشمنٹ. آپ کے کوئی پلانٹ نہیں چلنے دیے, وہ چلنے دیں گے, پتہ لگ جائے گا آپ کو. 2 آگے نا, تو اب دیکھیں چلا کے اگر سامیہ کی پریڈکشن صحیح ثابت ہوگی, لیٹس سی, دیکھ لیتے سامیہ کی اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں پاور اٹھنا بیٹھنا تو ہوگا, بس دیکھ لینا, پتہ لگ جائے گا آپ کو. سر غزوہ ہند کب شروع ہونے لگی؟ غزوہ پہلے تو یوٹیوب والی غزوہ یا جنرل, وہ تو ابھی خیر نہیں ہونے لگی. اور غزوہ کا ایک پرابلم ہے ہمارے پاکستانی, جو سمجھتے ہیں کہ ہند کا ورڈ آ گیا تو یہ جو پٹیجر مسلمان 40-50 ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غزوہ لڑیں گے. ان کا غزوہ سے کوئی تعلق نہیں. کیا مطلب؟ یہ جو مسلمان اس وقت 1 ارب جو 1.5 ارب پھر رہے ہیں, ان کا غزوہ ہند سے تو کوئی تعلق نہیں. ہاں افغانستان سے نکلیں گے, کوئی چکر, کالے جھنڈے والے, سب کہانی. نہ غزوہ تلوار سے ہوگا, نہ غزوہ بندوق سے ہوگا, نہ توپوں سے ہوگا, نہ ٹینک سے ہوگا. غزوہ سوچ سے ہوگا, ایک تھنکنگ سے ہوگا, ایک پازیٹیو سوچ اور ایک میسج جو اللہ کا ہے وہ اس کو لے کے پوری دنیا میں غزوہ ہوگا. وہ جو لڑیں گے وہ آخرین میں سے ہوں گے. شروع ہو چکی؟ ابھی کہاں, ابھی تو ٹائم ہی نہیں شروع ہوا. ابھی تو اولین کا آخری ٹائم جو ہے 29 اگست 2026 ہے. جو آپ کے اولین ہیں ان کا آخری ٹائم جو ہے وہ تو ختم ہو رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ تو کہتے ہیں دجال بھی آ چکا ہے, بس یہ نکلنے والا ہے, 26-27 کے اینڈ میں آ رہا ہے. بس وہ نکلنے والا ہی ہوگا. وہ جو نکال کے لے کے آئیں گے دیکھیں گے. کہتے ہیں یہ 21ویں صدی آخری صدی ہے. یہ تو محل ہر صدی میں ایسا ہی ہوا ہے کہ آخری صدی, پچھلی صدی میں 19ویں کہتے تھے کہ 20ویں صدی, 19ویں صدی آخری صدی, تو ہر صدی ایسا ہوا. میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے جواب دیا, جب تک آپ پہلے انسان کا دنیا کا پتہ نہیں ایگزیکٹ لگا سکتے کہ پہلا انسان دنیا میں کب آیا, آپ آخر کا بتا کیسے سکتے ہو بھائی؟ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم کب بنا ہے؟ بلاول بھٹو وزیر اعظم کہاں کا؟ سندھ کا نہیں, پاکستان کا. وہ چلے آگے چلے. شادی کب کروا رہے ہیں؟ میں نے چارٹ ہی نہیں پڑھا مجھے کوئی. راہل گاندھی کی بھی شادی نہیں کرائے گا کہ نہیں شادی؟ راہل گاندھی نے کرائی. مریم نواز کیا رشتہ ازدواج میں رہے گی کیپٹن کے ساتھ؟ اس کے لیے پرسنل چارٹ کا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. میرے پاس پرسنل چارٹ نہیں ہے تو اس لیے میں کہہ نہیں سکتا کہ
मैं बेसिकली किसी के पर्सनल लाइफ के ऊपर ज्यादा जाता आसिफ अली जरदारी का क्या फ्यूचर है? नहीं, बस जो कर लिया वो मौलाना फजलुर रहमान जो करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे। लेकिन ये है कि बहुत से पॉलिटिशियंस का 2026 के बाद से दी एंड। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ खड़ा है? हमारे लोगों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप मजाक कर सकते हो सब चीजों से, जब आप लॉ से मजाक करते हो ना तो लॉ आपको कभी नहीं छोड़ता। हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक सिस्टम है ना, एक लॉ के तहत हम सब कुछ कर रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग भी एक लॉ ही है ना, कानून है। अगर हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करें क्या हम रिकॉर्डिंग कर पाएंगे? पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कब आएगी? अब आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। अभी सन की दिशा शुरू होगी। ये वीनस देखो, वीनस की दिशा 2007 से शुरू। वीनस पाकिस्तानी चार्ट में मार्केश, दूसरे घर का मालिक और सातवें घर का मालिक, फोर्थ हाउस में बैठा हुआ, डायरेक्शन स्टैंड लेके बैठा हुआ है। 2007 से दिशा शुरू हुई है। उसने पाकिस्तान में जो जितना भी पाकिस्तान आप देख रहे हैं, यहाँ पे जितनी अय्याशी और जितना पैसा और जितना लग्जरी लोगों ने जिंदगी बड़े लोगों ने गुजारी है, वो वीनस की दिशा में गुजारी ना। हाँ, इसी वीनस की दिशा में, मरकरी की दिशा में एक अच्छी चीज हुई है कि आवाम को थोड़ा शौक दिया। नहीं, अगर खान नहीं आता तो फिर भी पाकिस्तान तरक्की करेगा। हाँ, तो खान खजूरी थोड़ी है। क्या आप नजरियात में खान का साथ तो नहीं देते? नहीं, या प्लेनेट की वजह से बात? मैं तो देखे ना, अब लोग समझते हैं कि मैं इमरान की फेवर, भाई मैं कोई मेरे लिए इम्पोर्टेंट पाकिस्तान। मगर जब भी आपके चैनल पे बात करते हैं आप खान को फेवर देते हुए नजर आते हैं। वो भाई मैं किसको फेवर दूं? मेरे पास चार्ट ही खान साहब का, बाकी किसी का चार्ट ही नहीं। मेरे पास लाके रख दो, मैं बात करूंगा। मैं बाकियों के नवाज शरीफ साहब की जो मैंने बात की थी तो मैंने चार्ट के थ्रू थोड़ी की थी, वो तो मैंने वक्त ही चार्ट के थ्रू बनाया था, उसके मुताबिक चार्ट पे बात करती थी मैंने। अब मैं भी ये जो पिछले 4-6 महीने से मैं कर रहा हूँ, 29 मार्च और ये मई के बाद जब प्लानिंग कंडीशन हो गया, हुकूमत के दिन पूरे हो चुके हैं, तो मैं तो ये एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ ना। अब आवाम को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। अभी मैंने पिछले हफ्ते वीडियो में कहा है, तो भाई सैटर्न कहाँ जा रहा है? आवाम से 9th हाउस में जा रहे हैं ना, जो 4th हाउस से 9th हाउस। तो वो जो षडाष्टक बना हुआ था 8 में से 8वां, वो थोड़ा खत्म होगा। तो वीनस मार्केश की दिशा, मार्केश जो है प्लेनेट मार नहीं देता, लेकिन हालात आप कैसे करते जैसे। कौन सा शोबा 2025 में पाकिस्तान में तरक्की करेगा? देखिए, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे लोगों को थोड़ा फोकस करना चाहिए, वो ऑनलाइन के ऊपर करना चाहिए। किस पे? ऑनलाइन के ऊपर। ऑनलाइन का, ऑनलाइन और जितनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, टेक्नोलॉजी का जो शोबा है वो बहुत चलेगा। लॉयर्स का जो है, डॉक्टर्स का है, यहाँ पे कुछ चीजें बहुत ज्यादा, और जो स्टॉक मार्केट और ये जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजें वो भी थोड़ी बेहतर होंगी, और जितना ये ऑडिट से रिलेटेड चीजें इनमें बड़ा बूस्ट अप आएगा। जो लोग दूसरे कंट्रीज में जाना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान के हालात बहुत खराब आप समझते हैं, वैसे है नहीं, अगर जाना चाहते हैं यार, तो फ्यूचर पाकिस्तान के हालात में आगे बेशक 2-3 साल के बाद बहुत अच्छे देखता हूँ। चीजें हमारे साथ तो कौन से मुल्क जाए? कहाँ जाना चाहिए किसको कमाने के लिए? तुलबा तालबात को या अवाम को? अमेरिका कमाएंगे? तो पूरी दुनिया पे हालात ऐसे ही। पैसा कहाँ ज्यादा है? वो तो नॉर्थ में। नॉर्थ में प्लेनेट पोजीशन के मुताबिक नॉर्थ में पैसा ज्यादा है। कौन कौन से कंट्रीज? अच्छा, नॉर्थ में कौन सी कंट्री आती है? स्वीडन आती है। नहीं पता। स्वीडन ही आती है ना जी। वहाँ पैसा ज्यादा है। पैसा वहाँ पे ज्यादा है, अमेरिका में पैसा ज्यादा है, और इंडिया में बहुत ज्यादा है। इंडिया बहुत ऊपर है। अब कौन सा पिछले 4-5 सालों में मुल्क है जो दुनिया में तरक्की करके गया, जिसके हर जगह आपको बंदे मिलेंगे, सीईओ मिलेंगे, बड़ी बड़ी कंपनी में उनके बंदे मिलेंगे, फाइनेंशियली वो ग्रोथ कर रहे हैं, स्टेबल वो दुनिया में हो रहा है, अपना दुनिया पे असर वो दिखा रहे हैं। कौन सा मुल्क? यानी कि अमेरिका के पास पैसा है, वहां जाके पैसा कमाया जा सकता है। इंडिया के पास ये तो इंडिविजुअली चार्ट के ऊपर है ना। नहीं, चार्ट वही प्लेनेट कौन से कंट्री को इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा इक्तिसादी मामलात मजबूत होंगे, वो मुल्क तरक्की करेगा। और पाकिस्तानी जो इस वक्त तो मैंने 2-3 मुल्क देखे, ऑस्ट्रेलिया देखा है मैंने, या इंडिया देखा, जहाँ या न्यूजीलैंड देखा है। प्लेनेट इनको सपोर्ट कर रहे हैं। स्वीडन जो है इनको सपोर्ट, लेकिन यूरोप इज वेरी टफ, वेरी टफ, the future is very tough. Arab is very tough. कोई आलमी जंग नहीं लगने जा रही? अभी तो नहीं, हालात बढ़ेंगे, ऐसा अभी तो नहीं ऐसा कुछ होने जा रहा। कोई 8वां मुल्क भी है जो एटमी धमाके करे? ईरान हो सकता है। कौन से साल? शायद ये 2025 में।
मार्च अप्रैल में आपको मई तक ये भी खुशबू नजर आ जाए। पाकिस्तान का अगला वज़ीर-ए-आज़म किसको देख रहे हैं? पहले इलेक्शन होते फिर देखते हैं, 2026 में होने, इनमें से कोई नहीं होगा जो है। प्लेनेट किसको सपोर्ट कर रहे हैं एज ए वज़ीर-ए-आज़म? देखिए जी, मेरे पास तो खान साहब का चार्ट है, ठीक है। आगे खान साहब की जो है दिशा, जुपिटर में वीनस की दिशा, वो खत्म होने वाली कहते हैं खान बिकता है मीडिया पे, इसीलिए लोग खान की बात ज्यादा करते हैं। ये तो आप आज कह रहे हैं ना, मैंने 2 साल पहले कहा था कि एक शख्सियत होगी पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा फेमस होगी। तो मेरी प्रेडिक्शन है, तो मुझे बता रहे हैं, तो मैं 2-2.5 साल पहले कर चुका हूँ, इसमें मैं क्या बात करूँ? ये दुनिया तो आज मान रही है ना, मैं तो 2-2.5 साल पहले कह चुका हूँ, तो उसके बारे में मैं क्या बात करूँ? जिस तरह कोरोना वायरस आया था, देखिए आगे भी कोई वायरस आएगा। जो प्लेनेटरी कंडीशन है, आइसिस इज अ वाटर एलिमेंट, नेपच्यून उधर ही बैठा हुआ है, सैटर्न उधर आ रहा है, राहु भी उधर बैठा, केतु बिल्कुल ऑपोजिट है, बाकी सन वीनस वो भी इकट्ठे होंगे। और वीनस और जुपिटर का राशि भी है। जुपिटर जो है उसको नफ्स कहा जाता है, इंसान, ठीक है। तो ये 1.5-1 महीने के लिए वायरस जैसे सूरत हाल, जैसे चाइना में फिर दोबारा थोड़ी चाइना में हो सकते हो, अदर कोरिया वगैरह साइड में भी ये चीज पॉसिबिलिटी है, या कोई वॉर जैसे, या पानी में कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा जैसे फूड क्राइसिस का मसला हो जाए, या फूड क्राइसिस का मसला खड़ा हो जाए, वो होता है। हालांकि ये जो है खासतौर पर मार्च से लेकर मई तक, ये टाइम इज वेरी टफ। मार्च से मई वेरी टफ टाइम फॉर ऑल द वर्ल्ड। बारिशें ज्यादा होंगी, बारिशों का ऐसे मैटर तो नहीं है, लेकिन तो वाटर का कह रहे हैं ना, पानी वाटर भाई समुद्र की तो है ना, कि समुद्र में फूड तूफान ज्यादा आएंगे। हाँ, फूड सप्लाई अगर बंद हो गई तो फिर क्या होगा? वाटर ही है। अब सुना, बारिशें ज्यादा आना, सैलाब होना, वो तो है, वो तो है, क्योंकि पाइसेस इज वाटर एलिमेंट, और पाइसेस इज अ बिग एलिमेंट, बिग ज़ोडिक। कैंसर नदी नाले या नहर, स्कॉर्पियो तालाब वगैरह, समुद्र कहा जाता है। आसमानी आफात भी आ सकती है, कुदरती आफात बहुत आ रही है। नेपच्यून यूरेनस का कंजक्शन, ये राहु केतु के कंजक्शन, ये क्या हो रहा है? ये क्या इंडिकेशन है? इसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ। कौन से रुझानात मिलेंगे, इस्लामी या सेकुलरिज्म या ये कुछ और? मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं इस्लामी, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठा वो कहेगा हिंदू, चाइना में बैठा वो कहेगा हमारे हैं, अमेरिका में बैठा वो हमारे हैं। कौन से? असल तो चीज है कि दुनिया तेजी के साथ असल की तरफ जाने की कोशिश करेगी, वो तेजी के साथ बढ़ेगी। कहते हैं मार्स लड़ाइयां पैदा करता है, जंगो-जदल पैदा करता है। मार्स एनर्जी भी तो है ना यार। अच्छा, मार्स अकेला थोड़ी कुछ करता है, मार्स के साथ कोई प्लेनेट बैठेगा तो करेगा ना। केतु बैठेगा तो लड़ाई होगी ना, झगड़ा होगा तो मार कटाई होगी ना। पाकिस्तान में कोई लड़ाई नहीं होगी 2025 में। कौन सी लड़ाई? अभी हो तो रही बात, कोई हालात खराब नहीं होंगे। थोड़ी मार्च अप्रैल बता तो रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान के नक्शे से बाहर है दुनिया के, पाकिस्तान भी तो उसमें शामिल है ना। तो मार्च अप्रैल में बताया तो है भी। इंडिया और मजबूत हो जाएगा। इंडिया तो हो रहा है। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री कैसे देख रहे हैं आप? ड्रामा इंडस्ट्री तो आपकी अच्छी जा रही है, और पाइसेस जो है, वीनस एक्सॉल्टेड में 4 महीने तक रहेगा। थोड़ा सा शो बिजनेस वालों के लिए मुश्किल टाइम आएगा, काफी शो बिजनेस से लोगों को रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स करना। को पाकिस्तान भी कोई खला को मुसख्खर करने जा रहा है प्लेनेट के मुताबिक? अभी तो ऐसा कुछ नहीं। पाकिस्तान को कौन मुसख्खर करने जा रहा है? मुसख्खर पाकिस्तान को भी तो दुनिया में सखर करना चाहती है ना। कौन? अमेरिका। किस चीज के लिए? वो यूज कर तो रहा है। उनकी बात मानी जाए, अमेरिकन की बात मानी जाए। वो कब तक होगा? अब वो चीजें चेंज हो रही है। आपको आने वाले ये स्टार्ट है मार्च अप्रैल के बाद से, और 2 सालों में तो क्या पाकिस्तान चाइना का हिस्सा नहीं बनेगा? पाकिस्तान चाइना का साथ नहीं देगा। गवादर तो हम चाइना को नहीं देना चाह रहे। दिया था ना। हाँ, हुआ कुछ। अब गवादर कौन लेके जाएगा? हम ही करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा अभी सब्र से, और थोड़ा सा। ये बड़ी लंबी स्टोरी है, इसका नहीं कुछ ज्यादा बेहतर है, इसमें बहुत सी चीजें खुल के बाहर आ जाएंगी, तो दबे रहे तो ज्यादा अच्छा। गवादर कहते हैं सोने की चिड़िया है। ओ भाई, तुम्हारा कराची, तुम्हारा पंजाब, तुम्हारा ये नॉर्दर्न एरिया का ये सोने की चिड़िया नहीं थी? 40 चोटियों में से 33 चोटियां आपके पास है, फिर आप गरीब है। ज़राअत का सबसे बड़ा पंजाब है, फिर आप गरीब है। आप कहते हैं ना गरीब, हम गरीब हैं नहीं। अवाम तो गरीब है ना? नहीं, अवाम गरीब है। बात अवाम की नहीं, हम गरीब हैं। अच्छा, अवाम की बात हो रही है। नहीं, खुशहाली किससे देखते हैं? अवाम को खुशहाल क्यों करना हमने? तो फिर पाकिस्तान बनाया क्यों था? अदारों के लिए।
अच्छा, वो तो बन गया ना फिर। हाँ। बन गया। तो अदारे यहाँ पे मजबूत कहने हैं, का मतलब है कि अदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान की बका नहीं होगी। अच्छा जी, मजबूत होने से रशिया भी मजबूत था, आपको पता, सोवियत यूनियन। आपके अदारे सोवियत जितने यूनियन- मजबूत मुझे- होंगे, पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख उठा के नहीं देख सकता। भाई अभी कौन देख रहा है? जब आप कमजोर हो, किसी ने देखा अभी? तो 2-2.5 सालों से कमजोरी देखा किसी ने? सोवियत यूनियन से तो स्ट्रॉन्ग नहीं थे ना हम। सुबह कैसे टूटा, किसी को पता चला? वो तो पाकिस्तान की वजह से टूटा ना। आयशा पाकिस्तान को- इकोनॉमिकली वैसे टूटा भाई, इकोनॉमिकली वजह से टूटा। आप ये गलतफहमी निकाल दे कि पाकिस्तान में से टूटा। पाकिस्तान उसकी वजह से बहुत कुछ टूटा, पाकिस्तान में बहुत कुछ खराब है। बांग्लादेश पाकिस्तान का कब हिस्सा बनने जा रहा है? अभी मैंने महल आपको 3 दफा बताया कि खाली बांग्लादेश ही नहीं, बहुत कुछ होगा। सब पाकिस्तान कब्जा कर लेगा सब पे। तो कब्जा किसने करना भाई? एक पाकिस्तान। यूनिटी, यूरोप ने क्या कब्जा कर लिया था? ये सारे इकट्ठे हुए, यूरोपीय यूनियन इकट्ठे हो गए थे, कब्जा कर लिया था किसी ने? वो कब्जे वाली सोच आपकी कब निकलेगी? पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला कब्जे का, और सबसे बड़ा मसला प्लॉट का। ये प्लॉट ही लेके, प्रॉपर्टी लेके बैठ गए। ये कब्जे वाली सोच क्यों है हमारी? फिर आप जोड़ते इस्लाम से, वो इस्लाम में कब्जा किधर? आपकी तो लॉजिक ही नहीं समझ आती मुझे कि आप एक तरफ इस्लाम की बात करते हो तो कहते कब्जा, तो दुनिया में कब्जा करने जा रहे हो। इस काबिल हो आप? पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम रोशन हमने नहीं करना। भाई आप तो नहीं है, हम तो नहीं है, जो होंगे वो करेंगे। दी अजाने हमने यूरोप के कलीसाओं में, हाँ तो क्या हुआ? कलमा पढ़ते थे। क्या हाल क्या हुआ? हाल क्या हुआ? 500 साल हो गए दुनिया में बोझ बने हुए। कोई एक मुस्लिम कंट्री इस काबिल दिखा दो मुझे आप, कोई एक कंट्री जो इस काबिल हो। एक कंट्री मुझे दिखा दो जिसकी इतनी वर्थ हो, जितनी काबिलियत हो। किसी एक कंट्री मुझे दिखा दो मुस्लिम। तो मैं क्या वर्ड्स बोलूं? कोई दुनिया के किसी एक बड़े फैसले पे शामिल है आप? 1.5 सेकंड दूसरी लार्जेस्ट आप आबादी हो दुनिया, आपको कोई पूछता ही नहीं। आप सलाम के नारे लगा रहे हैं, सलाम लगा रहे हैं। सलाम कौन सा सलाम भाई? मैंने तो ये सुना है हमेशा कि जो इस्लाम खतरे में, इस्लाम तो कभी खतरे में नहीं हुआ, खतरे में मुसलमान ही हुआ जब भी हुआ। खतरे में मुसलमान ही हुआ है। पाकिस्तान भी खतरे में है या नहीं है, आपने फैसला करना है। दुनिया खतरे में है या नहीं है, आपने फैसला करना है। पाकिस्तान कौन से ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा है, ये आपने फैसला करना है। कौन से अदारे मजबूत हैं और कौन से अदारे आपको मजीद मजबूत करना है, आपने फैसला करना है। अवाम का खून कब तक निचोड़ा जाएगा और अवाम कब तक खून देने के लिए तैयार रहेंगे? हमारी कुर्बानियां क्या 1947 से लेके अब तक रायगा गई या शोहदा का खून रंग लाएगा? फैसला आपका।